بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امان اللہ ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی عرصے سے کہ ملک ایک انتشار کی کیفیت میں ہے، اور انتشار کون پھیلا رہا ہے؟ وہ کرپٹ پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں۔ ایک ایماندار لیڈر جو ملک کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہا ہے کہ یہ ملک ترقی کرے، مگر اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ اب اس کی حکومت گرا دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ فوج۔ اور یہ فوج ہی ہمیشہ یہ سازشیں کر کے سویلین گورنمنٹ گرا دیتی ہیں۔ اب بھی یہی ہوا ہے۔ یہ باجوہ چیف آف سٹاف ایک انتہائی بزدل آدمی، جس کو کسی قسم کی کوئی دھمکی ملی ہے اور وہ اس دھمکی سے ڈر گیا، اور موجودہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ مل کر اس نے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ شرم ہی نہیں آئی اس کو، اور پورا پاکستان اس کی بزدلی اور اس کے ڈرپوک پن پہ لانتیں بھیج رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھی تو ہیں، وہاں کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں لگا ہوا، نہ کوئی وہاں پہ کوئی انتشار ہے۔ بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، اور بھی ملک ہیں۔ یہ صرف پاکستان ہی ہے جس کے اندر ہمیشہ ایک تماشا لگا رہتا ہے، مگر اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ تمام ادارے سب کرپٹ ہیں۔ فوج یہ بھی کرپٹ ہیں، ان کے جرنل کرپٹ ہیں، ججز تو ہیں ہی کرپٹ۔ یہ اتنی رشوت کھاتے ہیں، ان کو اپنے ملک کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اب باجوہ نے مل کر ججز کے ساتھ عمران خان کی حکومت گرا دی۔ کیا ہو رہا تھا؟ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اور یہ فوج ہی ہمارے ملک کے اندر سارا تماشا کرواتی ہے۔ کسی اور ملکوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی فوج آگے آ کے اور کچھ سازشیں کر رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف اور سارا کچھ، مگر پاکستان میں یہ فوج ہی اس سویلین گورنمنٹ کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف فوج کے خلاف کیوں تھا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ایاز صادق اس نے باجوہ کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں کہے تھے، نواز شریف نے کیوں کہے تھے؟ کیونکہ یہ ایک سازشی اور بزدل آدمی ہے۔ اس پاکستان میں اس جیسا بزدل اور سازشی آدمی چیف آف سٹاف ہم نے نہیں دیکھا، جس نے عدلیہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت گرا دی۔ ایک اچھے ٹریک پہ چل رہا تھا ملک، ایک ایماندار آدمی اس ملک کو لے کے جا رہا تھا، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ پالیٹیشین کرپٹ پارٹی کو ساتھ ملا کر اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور اس کے بار بھی یہی ہوا۔ انہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی ہوتی ہیں۔ تحریک لبیک پارٹی ہے، اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو اشارہ کر دیتے ہیں، وہ تماشے شروع کر دیتی ہے۔ فضل الرحمان، اندازہ کریں کہ فضل الرحمان جیسے کس عمر میں یہ پہنچا ہوا ہے، مگر اس خبیث انسان کو آرام نہیں ہے، اور یہ گھر نہیں بیٹھنا، اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ دین کو فروش کر رہا ہے۔ اور شہباز شریف، جس کے اوپر اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اندازہ کریں کہ اس کو پرائم منسٹرشپ کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مذاق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ۔ ایک آنیسٹ، ایک ایماندار لیڈر کو ہٹا کر کرپٹ آدمی کو واپس لاؤ تاکہ وہ دوبارہ ملک کو لوٹے، اور پھر عوام ان سب کو اسی طرح دیکھتی رہے اور کوستی رہے اور کر کچھ نہ سکے۔ ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آج ہی انڈیا ان کے اوپر حملہ کر دے تو یہ سارے یہ فوج کے جو جرنل ہیں انڈیا کے پاؤں پڑ جائیں۔ یہ سارے پالیٹیشین کرپٹ پالیٹیشین انڈیا کی فوجوں کے ساتھ مل جائیں۔ یہ ایسا حالات ہو گئے ہیں اس ملک کے۔ کیوں
کہ اب یہاں پہ نیکی اور بدی کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. ہر آدمی پیسے کے چکر میں ہے. جج وہ خریدے جا سکتے ہیں، پالیٹیشین تو آلریڈی خریدے ہوئے ہیں. انہوں نے تو باہر ملکوں میں اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، ابھی اور ملک کو انہوں نے لوٹنا ہے. تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. شکر کریں کہ انڈیا نے حملہ نہیں کیا، ورنہ اس موجودہ صورتحال میں انڈیا تو پاکستان کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، کیونکہ سارے ایک انتشار کی صورت میں ہیں اور فوج جو ہے وہ سازشوں میں مصروف ہے. خدا اس ملک پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد.